اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ جو بھی خاتون شوگر کا شکار ہے، ذیابیطس کی مرض میں مبتلا ہے، تو ان کو ایک آلہ جسے گلوکو میٹر کہتے ہیں وہ اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے تاکہ گاہے بگاہے وہ جو ہے اپنا بلڈ شوگر کی سطح کو معلوم کرتے رہیں، جانچتے رہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شوگر آپ کی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ ویسے تو ٹیسٹسٹیکلی یعنی جو مقدار خون میں زیادہ ہوتی ہے 180 ملی گرام سے، تو اسے ہم ہائپر گلائسیمیا یا زیادہ شوگر کہتے ہیں، اور 200 ملی گرام سے زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے اعضائے رئیسہ کو، دماغ کو، آنکھ کو، گردوں کو، مثانے کو، پیر کو 180 سے بڑی ہوئی شوگر جو ہے چھپے ہوئے طریقے سے جو ہے نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ اگر ہم کھانا کھا لیں اور کھانے سے پہلے ہماری شوگر 140 ہے تو اندازہ یہ ہے کہ یہ شوگر کھانے کے بعد 200 سے بڑھ جائے گی، جیسے ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہائپر گلائسیمیا یعنی آپ کے بدن میں شوگر کی مقدار مسلسل 200 ملی گرام سے زیادہ ہوگی تو اس میں کچھ کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی، کہ جس میں سب سے بڑی کمپلیکیشن جو ہے وہ ہے ڈائیبیٹک کیٹو ایسیڈوسس۔ آپ کے پیشاب میں کیٹون باڈیز بڑھ جاتی ہیں، تیزابیت بڑھ جاتی ہے، سوڈیم بڑھ جاتا ہے، اور اس صورتحال میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، غنودگی آ جاتی ہے، بدن گرم ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک دن میں ڈائیبیٹک کیٹو ایسیڈوسس نہیں ہوتا، یہ کم از کم جو ہے ایک ہفتے تک اگر مسلسل آپ کی شوگر بڑھی رہے، آپ پانی کم پئیں، آپ نے جو ہے اپنے ڈاکٹر سے چیک نہیں کروایا، آپ نے اپنی ادویات نہیں لیں، تو گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں، بے ہوشی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وریدوں کے ذریعے جو ہے بہت سارا جو ہے ڈرپس لگائی جاتی ہیں اور مختلف دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اب اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ قسم ہے کہ اگر آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں یا انسولین لے رہے ہیں اور بدقسمتی سے آپ نے کھانا نہیں کھایا یا آپ کھانا نہیں کھا سکے، یا آپ کو کوئی اور مرض ہو گیا جیسے بخار ہو گیا، قے یا دست ہو گئے، اور آپ کا شوگر لیول بدن میں کم ہو گیا ہے، تو اس صورتحال میں بھی پیٹ میں درد ہونا، بار بار پیشاب آنا، بدن کو ٹھنڈے پسینے آنا، نظر کا دھندلا جانا، اور ان یوزول یعنی غیر معمولی قسم کی ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ تھکے تھکے ہوں گے، غنودگی ہوگی، کمزوری ہوگی، تو آپ گھر میں کسی کو بتائیں گے۔ تو اگر آپ شوگر چیک نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکے گا، خاص کر گھر کے لوگوں کو، کوئی بچہ گھر میں ہے، بڑا نہیں ہے، تو آپ کو بہت شدید کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اور آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ بے ہوشی کی علامات تب پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ کی شوگر جو ہے وہ 60 ملی گرام سے کم ہونا شروع ہو جائے۔ ایبسولوٹ ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں جب آپ کی شوگر 40 ہو تو مریض کو کسی صورت گھر پہ نہ رکھیں۔ اگر وہ کھا پی سکتا ہے تو اسے چینی کا شربت دیں، اسے کوئی اور مشروب دیں، اسے پھلوں کا رس دیں، اسے مسلسل 2-3 گلاس جتنی بھی شکر چینی دے سکتے ہیں آپ دیں، تاکہ اس کی جو کم شوگر جو ہے وہ برابر ہو جائے، اور پھر اسے ہسپتال میں یا ڈسپنسری میں لے کے جائیں۔ ہر گھنٹے کے بعد اس کی شوگر چیک کریں۔